دنیا میں جو ہم نے موت و حیات کا جو سسٹم چلایا ہے، دنیا میں کوئی پیدا ہوتا ہے، کسی کی پیدائش کی خبر تم سنتے ہو تو پھر کسی کے جانے کی بھی خبر سنتے ہو کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی نماز جنازہ ہونے والی۔ اللہ یہی تو بتا رہا ہے میرے بندو، دنیا میں جو آنے جانے کا جو سسٹم ہے، کوئی آتا ہے دنیا میں تو کوئی جاتا ہے۔ ہم نے یہ جو موت و حیات کا جو نظام بنا کر کے رکھا ہے، مقصد یہی ہے ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اتاکا حدیث الغاشیہ، اے پیارے نبی کیا آپ کو اس ڈھانپ لینے والی قیامت کی خبر نہیں پہنچی ہے؟ کیا آپ اس ڈھانپ لینے والی قیامت کے بارے میں نہیں جانتے؟ جس دن بہت سارے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، جس دن بہت سارے چہرے خوف کھائے ہوئے ہوں گے۔ میرے بندو، ہم نے جس آزمائش میں جس امتحان میں تمہیں ڈالا ہے، ہم نے تمہیں تمہاری موت تک ہم نے ٹائم دے رکھا ہے۔ جب تک تمہاری موت نہ آئے تب تک تم اس دنیا میں تم اس آخرت کی تیاری کر سکتے ہو، ان آزمائشوں سے تم گزر سکتے ہو۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما۔ حاضرین جمعہ، دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی مدح و ثنا، کبریائی و برتری اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب سے بڑی دولت نصیب فرمائی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے بھائیوں، ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کے بیچ کھڑا ہونے کا موقع فراہم ہوا ہے۔ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جس موضوع سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آپ کے بیچ رکھنا چاہتے ہیں وہ ہے ہماری زندگی ایک عظیم امتحان۔ رب العالمین سے دعا ہوں کہ بار اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرما، کہنے والے اور سننے والے کو مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ میرے بھائیو، اب ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا آزمائشوں سے بھری ہے۔ ایک مومنانہ زندگی اگر دیکھی جائے تو یقیناً وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو آزمائشوں سے دوچار نہ ہو، جو پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو۔ مجموعی طور پر یہ کہہ لیں کہ ہماری پوری کی پوری زندگی آزمائش ہے تو بھیجا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم نے آیت کریمہ کا انتخاب سورہ ملک کی پہلی آیت سے ہم نے کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، سب سے پہلے اپنا پاور بیان کیا، پھر بتایا ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، پھر بتایا ہماری موت کا مطلب کیا ہے، پھر عمل صالح کی طرح ہم بندوں کو اللہ تعالیٰ نے منتقل کیا ہے۔ چلیے ڈائریکٹلی طور پر ہم آیت کریمہ پر جائیں گے اور بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے۔ ساری کائنات، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے،
سارے اختیارات سارے تصرفات اسی کو حاصل ہیں. اس کے بعد دیکھیں الذی خلق الموت والحیات, جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا کس لیے؟ لیبلوکم, اے بندو تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے, تاکہ اس کے ذریعے سے تمہاری پریکشا لی جائے, تمہارا ایگزام لیا جائے. اس لیے ایکم احسن عملا, او میرے بندو ہم یہ جانچنا چاہتے ہیں, یہ پرکھنا چاہتے ہیں, ہم تمہیں امتحان لینا چاہتے ہیں. ایکم احسن عملا, کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اکثر عملا نہیں کہا, یہ نہیں کہا کہ تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے, کہا احسن عملا, بہترین عمل کرنے والا کون. کس کا عمل شریعت کے مطابق ہے. ہاں میرے بھائیوں, یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے, یہ ہمیں تاثر دے رہی ہے کہ اللہ کے یہاں کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کی اہمیت ہے. کوئی شخص بہت زیادہ نیک عمل کر کے جائے اور وہ اعمال اگر کتاب و سنت کے مطابق کو موافق نہ ہو تو اللہ کی قسم پہاڑ نیکیوں کے ذخائر موجود ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان کی نیکیوں کو ذرات بنا کر کے اڑا دے گا, ان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا. اگر تھوڑے ہی نیکی ہو لیکن وہ نیکیاں کتاب و سنت پر مبنی ہو, اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ نیکیاں قابل قبول ہوں گی. اعمال کی بات کریں میرے بھائیوں تو ہمارے ہندوستانی ماحول میں تو ایسا ہے کہ یہاں ہر مہینے میں ایک نیا عمل ہے. محرم میں آ جاؤ تو یہاں کھچڑا بنتا ہے, شعبان میں حلوہ بنتا ہے, ربیع الاول میں عید میلاد النبی کے نام سے ایک بہت بڑا حلوہ کھڑا کیا جاتا ہے. ہر مہینے میں ایک نیا عمل موجود ہے. کیا یہ سارے اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہوں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ اعمال اللہ کے یہاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے جو اللہ نے بتائے ہوں, جو اللہ کے رسول نے بتائے ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی زندگی کی بات کہی, او میرے بندو ہم نے تمہاری زندگی بنائی ہے. دنیا میں جو ہم نے موت و حیات کا جو سسٹم چلایا ہے, دنیا میں کوئی پیدا ہوتا ہے کسی کی پیدائش کی خبر تم سنتے ہو تو پھر کسی کے جانے کی بھی خبر سنتے ہو کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, ان کی نماز جنازہ ہونے والی. اللہ یہی تو بتا رہا ہے میرے بندو دنیا میں جو آنے جانے کا جو سسٹم ہے, کوئی آتا ہے دنیا میں تو کوئی جاتا ہے. ہم نے یہ جو موت و حیات کا جو نظام بنا کر کے رکھا ہے, مقصد یہی ہے ایکم احسن عملا, کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. پھر بھی یہی سوال بن رہا ہے کہ اچھا عمل ہے کیا؟ اعمال تو ایسے ہیں میرے بھائیوں, قیامت کے دن ایسے بھی لوگ پہنچیں گے جن کے پاس بہت زیادہ نیک اعمال ہوں گے. وہ اتنی نیکیاں کر کے جائیں گے, ان کی تھکاوٹ کے اثرات ان کی پیشانیوں پر نمایاں ہوں گے. سورہ جمعہ کی دوسری رکعت میں پڑھی جانے والی سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حشر بتا دیا. حل اتاک حدیث الغاشیہ, اے پیارے نبی کیا آپ کو اس ڈھانپ لینے والی قیامت کی خبر نہیں پہنچی ہے؟ کیا آپ اس ڈھانپ لینے والی قیامت کے بارے میں نہیں جانتے؟ جس دن بہت سارے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے, جس دن بہت سارے چہرے خوف کھائے ہوئے ہوں گے, ان کی نگاہیں پست ہوں گی. وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کہہ رہا ہے اعمال نہیں ہوں گے, ایسی بات نہیں ہے. وہ اتنے عمل کیے ہوں گے, اتنے اعمال کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضری دیں گے. عاملۃ ناصبہ, عمل کر کر کے وہ تھکے ہارے ہوں گے, ان کی پیشانیوں پر ان کی تھکاوٹ کے اثرات نمایاں ہوں گے. اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے تصلیٰ نارا حامیہ, پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا, پھر بھی وہ جہنم کا حقدار ٹھہرے گا. کیوں میرے بھائی؟ وجہ یہی ہے کہ ہم جس کو اچھا عمل سمجھیں وہ اچھا عمل نہیں ہو سکتا ہے. اچھا عمل ہونے کے لیے اللہ کا سرٹیفکیٹ ضروری ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ضروری ہے. ورنہ ہم اپنے حساب سے کسی کام کو اچھا سمجھیں اور اچھا سمجھ کر اس کو ہم انجام دیتے رہے زندگی بھر, تو ہمارے اچھا سمجھنے کی وجہ سے وہ کام اچھا نہیں ہو جائے گا. یاد رکھیے, ہماری آپ کی سوچ کتنی ہی بہتر ہو کہ ہم تو اچھا عمل کر رہے ہیں, ہم تو نیکیاں جمع کر رہے ہیں, میرے بھائیوں وہ نیکی تبھی اللہ کے یہاں کارگر ہوں گی
جس کو اجازت اللہ نے دی ہوگی، رسول اللہ نے دی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اچھا عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کنڈیشن بتا رہا ہے، جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، جسے اللہ سے ملنے کی توقع ہو، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ سے ملاقات کرے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا وہ حساب دے، اللہ کے سامنے بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر اپنے کرتوتوں کا حساب دے، اللہ کہہ رہا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ میرے بندو اسے چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے، وہ نیک اعمال کر کے اپنے کھاتے میں درج کر لے، اپنی جھولی میں ڈال لے۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو، جسے قیامت کے برحق ہونے پر یقین ہو، جو اللہ کے پاس جا کر حساب دینے والا ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو اس رہتی دنیا میں آزمائش بھری دنیا میں اسے نیک عمل کرتے رہنا چاہیے۔ نیک عمل کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ کہ اس کے پاس خالص ایمان ہو، خالص توحید ہو۔ دوسری کنڈیشن بتائی جا رہی ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اس عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک و ساجی نہ بنائے، کسی دوسرے کو پارٹنر نہ بنائے، اللہ کی عبادت کو اللہ ہی کے لیے خاص کرے، تب یہ عبادتیں اللہ کے یہاں مقبول ہوں گی، تب وہ عمل نیک عمل کہلائے گا اور یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوں گی۔ ورنہ اللہ کی قسم اس دن کا تو افسوس ملیں گے۔ اس آزمائش بھری زندگی میں ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں پتا نہیں کہ دنیا میں آزمائش کیا ہوتی ہے۔ اللہ اس آزمائش کو بھی بتا رہا ہے اے میرے بندو، ہم تمہیں اس دنیا کی زندگی میں ضرور بضرور آزمائیں گے، آزمائش کے بغیر تمہارا ایمان ہم مکمل نہیں سمجھیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ کہہ رہا ہے آزمائش کی بات ہے میرے بندو تو سن لو، ہم تمہیں ڈر اور خوف کا ماحول دے کر کے آزمائیں گے۔ تمہاری جان کی باری آ جائے گی، تم سمجھو گے کہ ابھی موت آنے والی ہے، تمہاری موت کو تمہارے سامنے کر دیں گے اور تم کو آزمائیں گے، ہم تمہارا ایگزام لیں گے، تمہاری پریکشا لیں گے کہ تمہارے پاس اعمال کیسے ہیں، تمہارے پاس ایمان و عقیدہ کیسا ہے۔ والجو، ہم بھوک کو پیاس کی شدت دیں گے اور اس کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے۔ کتنے ایسے کروڑ پتی تھے لیکن چشمے زدن ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو دانے دانے کا محتاج بنا دیا۔ ابھی زیادہ دن کی بات نہیں ہے، سن 2000 کی بات ہے، یاد کرو 20-25 سال پہلے کا وہ زمانہ جو بڑے بڑے گجرات کے اندر ادیوگ پتی ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہوا کرتے تھے، لیکن جب وہاں پر زلزلہ آیا، زلزلے کی زد نے ایک رات میں ہی کروڑ پتی سے انہیں روڈ پر کھڑا کر دیا، جو ایک ایک روٹی کے محتاج تھے۔ صبح کھاتے تھے تو شام کو فکر ہوتی تھی کہ کوئی کہیں سے روٹی کا ٹکڑا دے دے، وہ کسی طرح اپنا انتظام کر لے۔ میرے بھائیوں، حالات بدلنے میں ٹائم نہیں لگتے، وقت نہیں لگتے، اسی لیے اللہ کہہ رہا میرے بندو دنیا میں یہ معاملات تو ہوتے رہتے ہیں، آج خوشی کا دن ہے کل غم آئے گا، آج تم ہنس رہے تو کل رونا پڑے گا، یا آج رو رہے تو تمہاری ہنسی کے دن بھی آئیں گے، لیکن اس رہتی دنیا میں تم اچھے اعمال کے ساتھ خود کو متعین کر لینا، خود کو تم سوار لینا، خود کو سجا لینا، تب تم میری بارگاہ میں آنا۔ من الاموال والانفس والثمرات، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے مالوں میں کمی کر دیں گے۔ ابھی تجارت چل رہی ہے، دکان اچھی چل رہی ہے، پتہ چلا کہ اچانک تمہارا کاروبار گھاٹے کا شکار ہو گیا، تمہارا بزنس فیل ہو گیا، تم ٹینشن میں آ جاتے ہو، ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہو کہ اللہ نے تو ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ اس دنیا میں آزمانا چاہتا ہے کہ میرے بندے اس آزمائش بھری زندگی میں وہ ہماری مرضی کے مطابق چلتے ہیں یا نہیں چلتے۔ ہم نے ان کو کروڑ پتی بنایا تب تو میری دانے داری کر رہا تھا، اب میں نے دانے دانے کا محتاج بنا دیا، تو ایسی محتاجگی میں میرا مطیع ہوتا ہے یا نہیں، میرا فرما بردار بنا رہتا ہے یا نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہم تمہیں اس دنیا میں اسی طرح آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ،
مالوں میں کمی کر دیں گے, تمہاری تجارت اچانک گھاٹے کا شکار ہو جائے گی. والانفس, جان کی بیماری آئے گی. والثمرات وبشر الصابرین, لیکن جو ان آزمائشوں میں صبر کر لے, جو دھیرے سے کام لے لے, اللہ کہہ رہا ہے وبشر الصابرین, ان کو آپ جنت کی خوشخبری سنا دیجیے. صابروں کے لیے پورا قرآن پڑھ جائیے, اللہ کی قسم جنت کے سوا اور کوئی صلہ اور کوئی بدلہ نہیں کہا ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, اللہ فرما رہا ہے ان کا ایمان تو ایسا ہے, یہ آزمائشوں میں جب گھر جاتے ہیں, جب مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں, تو اللہ پر شکوے گلے نہیں کرتے, بلکہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے. یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں, اور جب مریں گے, مر کر پھر دوبارہ جب زندہ کیے جائیں گے, اور دوبارہ جب زندہ کیے جائیں گے تو ہمیں پلٹ کر اسی رب کی طرف پلٹنا ہوگا, اسی رب کی طرف ہمیں اٹھ کھڑے ہو کر جانا پڑے گا. یہ قرآن ہمیں نظریہ دے رہا ہے, قرآن ہمیں تاثر دے رہا ہے کہ دنیا میں بندوں کی آزمائش ہوتی ہے, کبھی اس کے ایمان سے متعلق, کبھی اس کے اعمال سے متعلق, کبھی اس کی دنیاوی زندگی سے متعلق اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے, اس کا ایگزام لیا جاتا ہے. جو یہاں فیل ہو جائے گا, جو یہاں کی زندگی میں پاس نہ ہو پائے گا, اللہ کی قسم اس کی اخروی زندگی بھی خراب ہو جائے گی. بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, مدرسوں میں پڑھتے ہیں, پوچھیے ان کا ایگزام ہوتا ہے, ان کی بھی بھائی آزمائش ہوتی ہے, ان کی بھی پریکشا ہوتی ہے. پوچھئے کتنے بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں جب امتحانات کے دن قریب آتے ہیں, راتوں کو سوتے نہیں, پوری پوری رات جاگتے ہیں صرف ایک دن کامیاب ہونے کے لیے. میرے بھائیو ذرا غور کرو, ایک دن کی کامیابی کے لیے یہاں راتوں رات جاگا جا رہا ہے, راتوں رات میں ان کی قربانی دی جا رہی ہے, یہاں بڑی محنتیں کی جا رہی ہے, راتوں کو الارم لگا کر کے اٹھا جا رہا ہے. ذرا غور کرو, جو میں ہماری آپ کی پوری زندگی آزمائش ہے, پوری زندگی امتحان ہے, اس امتحان میں آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہیں, اپنی دنیاوی زندگی میں مشغول ہیں, ہمیں تو اپنی اس آخرت کی فکر نہیں ہے, ہماری اس ایگزام کے بارے میں کوئی نظر نہیں ہے, آج ہمیں کوئی فکر نہیں. یہاں بچے گھبرا جاتے ہیں, بچے راتوں رات جاگتے ہیں کہ انہیں ایک دن کامیاب ہونا ہے. اگر ہمیں اس دن کامیاب ہونا ہے, اس دن کامیاب ہونا ہے, تو ہمیں دنیا کی زندگی کو آزمائش سمجھ کر گزارنا پڑے گا. اس آزمائش بھری زندگی میں ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا. اور بچے تب ڈر جاتے ہیں جب انہیں پتا چلتا ہے کہ کوئی ایگزامینر بہت سخت ہے, بہت ٹائٹ ہے, وہ نمبر تک کاٹ لیتے ہیں. کتنے ڈرتے ہیں اللہ ہو. اور چلو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے, یہاں تو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے وقت ملتے ہیں اپنے سوالات کے جوابات تیار کرنے کے لیے. اللہ کہہ رہا میرے بندو, ہم نے جس آزمائش میں, جس امتحان میں تمہیں ڈالا ہے, ہم نے تمہیں تمہاری موت تک ہم نے ٹائم دے رکھا ہے. جب تک تمہاری موت نہ آئے تب تک تم اس دنیا میں تم اس آخرت کی تیاری کر سکتے ہو, ان آزمائشوں سے تم گزر سکتے ہو. موت تک یہاں 2 گھنٹے میں سماپت ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, 2 گھنٹے میں پورے جوابات. لیکن دنیا کا معاملہ تو دنیا کا معاملہ ہے نا. ایسا ہو سکتا ہے 2 گھنٹے پورے ہو گئے, لیکن دیکھ رہا ایگزامینر کہ ابھی ایک سوال باقی ہے, چلو اس کے دل کے کونے میں درد پیدا ہو گیا, رحم کا کوئی مادہ جاگ گیا, وہ رحم کر دے گا کہ چلو کوئی بات نہیں, تم پورا کر لو. میرے ساتھیوں, ہمارا بھی ایگزام لینے والا وہ پروردگار ہے, اور اس ایگزام کے بارے میں اللہ خبر دے رہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور میرے بندو, اسی ایگزام کا فیصلہ کرنے کے لیے, اسی ایگزام کی تمہاری سب کچھ سامنے رکھنے کے لیے اس دن ہم ترازو قائم کر دیں گے. تمہاری نیکیاں تولیں گے, تمہاری برائیاں تولیں گے, اور ہم تمہارے سامنے تمہارے اعمال کو ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیں گے. فلا تظلم نفس شیئا. او میرے بندو, اس دن کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ. او میرے بندو, اس آزمائش والی زندگی
زندگی میں تم کیا کچھ عمل کر رہے ہو. اگر نیکیوں کی شکل میں برائیوں کی شکل میں کوئی بھی عمل ہوگا, اللہ کہہ رہا ہے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا, اتینا بہا, او میرے بندو اس دن ہم سامنے لے کر کے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَافِظِينَ, بندو تمہارا حساب و کتاب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. ہم سے بھول نہیں ہو سکتی, ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی. دنیا کا معاملہ یہ ہے, یہاں تو جان بوجھ کر غلطیاں کی جاتی ہے, غلط کو جنوں کو غلط بنا دیا جاتا ہے, لیکن وہاں ایسا نہیں. آج ہمارے دلوں سے اس دن کا احساس ختم ہو گیا. میرے بھائیوں, حضرت لقمان حکیم اس دنیا کی آزمائش کے بارے میں اپنے بیٹے کو خبر دے رہے ہیں, اس آخرت کی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں. میرے بیٹے, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل, یاد رکھو بیٹے اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا, وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ, کسی چٹان کے نیچے ہوگی, او فی السماوات, یا ساتوں آسمانوں کے اوپر ہوگی, او فی الارض, یا زمین کے تہہ میں ہوگی, یاتی بہا اللہ, اے میرے بیٹے اللہ اس دن سامنے لے آئے گا. وَكَفَى بِنَا حَافِظِينَ, اور میرے بیٹے ان اللہ لطیف خبیر, اللہ تو بڑا باریک بھی ہے, چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی خبر رکھنے والا ہے. اللہ چھوٹی چیز کے بارے میں کہتا ہے میرے بندو تمہاری خبر کی کیا بات کہنا, تمہارے حالات سے آگاہی کی کیا بات کرنا. تم جب تنہائی میں رہو تو یہ مت سمجھنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, جب تم رات کے اندھیرے میں رہو, جب تم گناہ کے کام انجام دینے کے لیے جاؤ تو یہ مت سمجھنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تیرا یعلم خائنۃ الاعین, اے میرے بندو تمہارے اوپر نگاہ تو چھوڑو, تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی اللہ جانتا ہے. جب تم راستے پر چلتے ہو نگاہ کہیں اور ہوتی ہے, نشانہ کہیں اور ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا اس چوری سے بھی ہم واقف ہیں. اور اس کو تو چھوڑو, اللہ کہہ رہا وہ علیم بذات الصدور, بندوں کے دلوں کے کیا معاملات ہیں, تمہارے دلوں میں دھڑکنے والی صداؤں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اس سے باخبر ہے. تو میرے بھائیوں اس آزمائش بھری زندگی میں ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ وہاں کی زندگی ہمارے لیے کامیاب ہو جائے. آپ خود تصور کر سکتے ہیں یہاں کا ایگزام 2 گھنٹے کے لیے اور وہاں کا ایگزام دینے کے لیے ہمارے پاس پوری زندگی پڑی ہے, اس کے باوجود بھی اس ایگزام کے بارے میں ہمیں خبر نہیں, اس امتحان کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں. آخرت کا یہ سفر ہے, دنیا کی زندگی یہ سب کچھ نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے کھا لو پی لو مر جاؤ, آگے پیچھے کچھ نہیں. نہیں میرے بھائیوں, ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے, یہ ایمان ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ایک دن آئے گا جس دن ہمیں اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے. رب کے پاس کھڑے ہو کر کے سب کچھ بتانا ہے, کیا ہم نے غلط کیا, کیا صحیح کیا. اللہ سب کچھ دیکھے گا, پرکھے گا, جانچے گا, ہمارے اعمال کا محاسبہ کرے گا, تب ہمارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا. آخری بات بتا کر کے میں ختم کروں. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے اس آزمائش بھری زندگی کو آزمائش نہ سمجھا, اس دنیا کے ایگزام کو ایگزام نہ سمجھا, اس زندگی کو امتحان نہ سمجھا, تو وہ دن آئے گا جب تمہاری موت آئے گی. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ موت تو ہر حال میں آئے, چاہے ہم میں سے کوئی موت کو کتنا ہی نہ پسند کرتا ہو, چاہے موت گوارا ہو یا نہ, مرنا تو ہے. اللہ کہہ رہا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت, جب ان کے پاس موت کا وقت آ جاتا ہے, قال تو وہ کہتا ہے رب ارجعون, اے میرے پروردگار ہمیں پھر سے دنیا کے اندر مہلت دے دے. اے اللہ ہم سے بھول ہو گئی, ہم سے چوک ہو گئی, ہم سے غلطیاں ہو گئی, ہم نے اس آزمائش بھری زندگی کو آزمائش نہ سمجھا. اے اللہ ہم اس ایگزام میں فیل ہو گئے. اے اللہ ہم تم سے اے اللہ تھوڑا ٹائم مانگتے, تھوڑا وقت مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر تھوڑا وقت دے دے. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا, تاکہ میں اچھے اعمال سے خود کو مزین کر لوں, خود کو سجا لوں, سنوار لوں. فیما ترک, اللہ کیا جواب دے گا, کلا, ہرگز نہیں. میرے بندو جو وقت تمہیں ملنا تھا وہ مل چکا ہے, جو مہلت تمہیں ملنی تھی وہ مل چکی ہے. اب تمہیں وقت نہیں ملے گا, اب تمہیں مہلت نہیں ملے گا.
मोहलत नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, याद रखो उस मौत के बारे में रब्बे जुल जलाल क्या बंदे को उस दिन कहेगा, ए मेरे बंदे, वलन युअख्खिर अल्लाह, तुम मुअख्खर की बात करते हो, तुम मोहलत लेने की बात करते हो, कुछ टाइम और वक्त लेने की बात करते हो। मेरे बंदे, हमने 60 साल 70 साल की जिंदगी दी, तब तो तुमने इस दुनिया को आजमाइश न समझा, तब तो तुमने मुझे राजी करने वाले अमाल न किए। अब जब तुम्हारी मौत का वक्त आया है, तुम दुनिया से जाने वाले हो, तो तुम रब से कहते हो रब्बिरजिऊन, अल्लाह हमें थोड़ी सी मोहलत चाहिए, अल्लाह हमें दुनिया के अंदर भेज दे। अल्लाह दूसरी सूरत में सूरह मुनाफिकून में इसका जवाब दे रहा है, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अल्लाह जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है, उस वक्त को अल्लाह ताला हरगिज मुअख्खर नहीं करता है। वलन युअख्खिर अल्लाह, अल्लाह हरगिज उस वक्त को चेंज नहीं करता, मुअख्खर नहीं करता, बदलता नहीं। इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी की मौत का वक्त आ जाए, तो मेरे भाइयों, जब हमारी मौत आ जाए, हमारे हलक पर मौत का फरिश्ता सवार हो, ऐसी घड़ी में हम तौबा करेंगे, हम कहेंगे अल्लाह गलती हो गई, अल्लाह इस आजमाइश में हम फेल हो गए, अल्लाह हम दुनिया की जिंदगी को समझ ना सके। उस दिन अल्लाह की कसम हमें मोहलत नहीं मिलेगी। आज मोहलत है, आज हमारा रब सुनने को तैयार है, आज हम चाहे तो अपने रब को मना लें, और ऐसी मोहलत वाली जिंदगी में ही अपने रब को हम ना मना सकें, तो मेरे भाइयों, हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। आने वाला महीना जो मुबारक महीना है, उसकी तैयारी अभी से कर लीजिए। ये अहद कर लीजिए कि इस जिंदगी को उस महीने में समझने की कोशिश करेंगे, और अल्लाह तू हमें उस मुकद्दस महीने तक पहुंचा दे, अल्लाह उसकी फजीलत से अल्लाह तू हमें माला माल कर दे। अल्लाह हमारा इरादा है, हमारी नीयत है कि उस महीने में हम तुझे राजी करने वाले अमाल करेंगे, तुझे खुश करने वाले अमाल करेंगे, तेरी मर्जी और तेरे रजा के मुताबिक हम अमाल करेंगे। वक्त इजाजत नहीं देता। आइए रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू हम तमाम के दिलों को अल्लाह तू बदल दे। हमारे दिलों में जो कजी है, जो बुराइयां हैं, अल्लाह तू उन बुराइयों को अल्लाह तू मिटा दे। अल्लाह हमारे दिलों में रिक्कत और पसीजगी डाल दे। अल्लाह इस दुनिया की जिंदगी को समझने की तौफीक दे। अल्लाह इस आजमाइश भरी जिंदगी में हमें फूक फूक कर कदम रखने की तौफीक दे। अल्लाह कहीं इस दुनियावी जिंदगी के पीछे हमारी उखरवी जिंदगी, हमारी आखिरत खराब ना हो जाए। अल्लाह जब तक तू जिंदा रखी दुनिया में ईमान के साथ, अच्छे अमाल के साथ रखना, तो हमारा खातिमा हो इस हाल में कि हम मोमिन हो, मुवहिद हो। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन व रऊफुर रहीम।